میری بیٹی جو چھوٹی والی ہے سب سے، یہ اگر ہمارے دیکھنے والے غور سے دیکھیں اور اس کو غور سے سنیں تو اس میں بڑا میسج ہے ان کے لیے۔ اس سے میسج یہ، میری بیٹی جو تھی جب وہ پیدا ہوئی تو کوئی اس طرح کا اس کے ساتھ پرابلم تھا کہ اس کی جو سانس کی رفتار تھی نا، جیسے میں اور آپ جس طرح سے سانس لے رہے ہیں اس وقت، اس سے بہت زیادہ تیز تھی۔ سمجھیے کہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا اس کا پرابلم کیا ہے۔ ڈاکٹر نے، میں نے کہا دنیا کی سب سے آسان زبان میں سمجھا دیا، میڈیکل کا کچھ نہیں پتا مجھے، اس کا پرابلم کیا ہے یہ؟ کہنے لگے مسئلہ یہ کہ آپ اور میں سمجھے 60 کی سپیڈ پہ سانس لے رہے ہیں، اور یہ جو کہ نارمل ہے، اور یہ بچی جو ہے یہ 100 کی سپیڈ پہ سانس لے رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا، سمجھ میں آ گئی بات، مطلب ایب نارمل ہے۔ کہنے لگا ایب نارمل ہے، اس سے بھی 60 پہ سانس لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کا 6 گھنٹے کے اندر، مطلب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے 6 گھنٹے کے اندر، اس کو اگر یہ نارمل نہیں ہوئی تو اس کا جو ہارٹ ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گا، اس کے جو لنگز ہیں، پھیپھڑے ہیں، وہ سانس لینے کی کوشش جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے اور اس کا ہارٹ اسٹاپ ہو جائے گا 6 گھنٹے کے بعد۔ تو 6 گھنٹے بعد ہم بتا سکیں گے یہ سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تو جب کسی کے بچے کے بارے میں جو ابھی پیدا ہوا ہو 25-30 منٹ پہلے، اور اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے ڈاکٹر، تو اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کے پیروں کے نیچے زمین نہیں ہوتی، بالکل، نہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، نہ آپ کی پیروں کے نیچے زمین ہوتی ہے، بالکل۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں۔ اب آپ کے عقیدے کے اوپر ہے اور آپ کے تعلق کے اوپر ہے اس کے ساتھ، یا تو آپ کسی الٹے سیدھے آدمی کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ آپ کو گھماتا رہے اپنے ہاتھوں میں، یا میری طرح جا کر مسجد کی سیڑھیوں پہ رات کے وقت 12:30 بجے، جہاں لوگ چپلے اتارتے ہیں، وہاں جا کے آپ بیٹھ جائیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا ان سیڑھیوں پہ سے لاکھوں لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے تیرے سامنے سر جھکایا ہوگا، لاکھوں لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے تیرے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوں گے، تجھ سے تیرا رحم اور فضل اور کرم مانگا ہوگا۔ ان میں ایک آدمی ایسا ہوگا جس پر تجھے پیار آیا ہوگا اور جس کے تو نے سارے گناہ معاف کیے ہوں گے، اس ایک آدمی کے صدقے میں اس کو زندگی دے دے۔ مسجد میں تو لاکھوں لوگ، جب سے مسجد بنی ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 5 ٹائم چل رہا ہے۔ دعا مانگی ہے میں نے کہا اس ایک آدمی کے صدقے میں جو تجھے پسند آیا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ازلان بھائی ہوں، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے دوست یہ ہوں، مجھے نہیں پتا، وہ ایک آدمی ہوگا، اللہ کو پتا، اور مجھے اپنی زندگی میں کبھی یہ بات پتہ چلے گی بھی نہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے اس علم کو۔ تو وہاں سے ایک آدمی ایسا گزرا تھا جو اللہ کو پسند تھا اور جس کے اس نے سارے گناہ معاف کیے تھے۔ رات کے 12:30 بجے تھے، ظاہر ہے کہ آپ کو بچے کو اپنے نرسری میں رکھا ہوتا ہے، الاؤ نہیں ہوتا آپ کو جانا، تو انہوں نے کہا صبح 7 بجے آپ، میں 7 بجے گیا دوبارہ وہاں پہ۔ میں نے کہا کیا حال ہے اس کا؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب نارمل ہو رہی ہے وہ۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے وہ جو 100 پہ تھی اسپیڈ، آپ سمجھے کہ وہ 80 پہ ہے اب، اور شام کو 4 بجے تک وہ 60 پہ آ چکی تھی۔ تو میں کسی پیر کے پاس نہیں گیا، میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں نہیں چاہیے مجھے کوئی پیر، میں کسی فقیر کے پاس نہیں گیا، مجھے ڈائریکٹ نمبر ملانا ہے اس کا جو اس بچی کا بھی خالق ہے، جو میرا بھی خالق ہے۔ تو میں اس سے کیوں کانٹیکٹ بیچ میں کسی تیسرے آدمی سے کیوں کہوں یار وہ میسنجر کیوں بیچ میں، ڈائریکٹ بات کریں، تمہارے پاس کوئی نمبر ہے تو یار اس سے بات کرو نا، میرے بارے میں کیوں کرو بات اس سے؟ وسیلے سے آپ ضرور مانگ سکتے ہیں، بالکل، بیچ میں وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ سکتا ہے اور کسی بزرگ کا آ سکتا ہے، بات آپ خود کریں نا، مسئلہ آپ کا ہے، اس کا تھوڑی ہے، وہ تو بیچ میں پیسے بنائے گا۔ کیا بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو سارا عقیدہ ہے نا ہمارا، ایک ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک ڈور ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ڈور جب ہم خود نہیں پکڑتے تو پھر لوگوں نے اپنی ڈوریں لٹکائی بھی ہوتی ہیں بیچ میں، تو ہر بندے نے اپنی ڈور لٹکائی ہوتی ہے جو وہ ایک معقول رقم لے کر آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ آپ نے وہ ڈور نہیں پکڑنی ہے، ڈائریکٹ بات کرنی ہے، آپ فون اٹھانا ہے اور ڈائریکٹ بات کرنی ہے۔ اور زندگی میں 3 ایسے مواقع آئے ہیں جن کا میں اب ذکر کروں گا تو شاید بات لمبی ہو جائے گی، تو شاید نہیں کرتا۔ ایک موقع تو یہ تھا، 2 اور بھی تھے، جب میں نے اس رشتے کو ڈائریکٹ فون اٹھا کے، مطلب میں نے کہا یہ چاہیے مجھے، اور اس نے دیا ہے۔ آپ کا یہ یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے، نہیں چاہیے آپ کو بیچ میں کوئی پیر، فقیر، عامل، کامل، کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو جو آپ کو خواب دکھائے اور یہ کہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور صبح یہ ہو جائے گا اور پانی پڑھ کے لے جاؤ اور یہ کر لو۔ کوئی پانی وانی مت پڑے، ڈائریکٹ بات کریں اس سے۔ آپ کا خالق ہے، بے شک،
اس نے آپ کو مسلمان پیدا کیا, بے شک, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اس نے آپ کو صراط مستقیم پہ پیدا کیا, آپ کے لیے بہترین سوچ رہا ہے, اس نے بہترین سوچا, اور آپ کے لیے رزق کی راہیں اس نے کھولی ہوئی ہیں, بند نہیں ہونے دیتا. زندگی کی تھوڑی بہت مشکلات سب کے ساتھ آتی ہیں, آزمائش ہوتی ہیں, انبیاء کرام کے ساتھ آئی ہیں. انبیاء کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کائنات آپ کے لیے بنائی ہے, انہوں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کو دیے. بالکل. تو وہ بھی کھڑے رہے ہیں راتوں کو عبادتوں کے اندر, وہ بھی جا کے درخواست کر رہے ہیں کہ جی 50 نمازیں کم کر دیں. ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی, جن کے لیے کائنات بنی ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صراط مستقیم جو ہے نا وہ دکھتی نہیں ہمیں بیچ میں. عقیدے کی جو کمزوری ہوتی ہے نا, بس وہ عقیدہ ہم نے اپنا صحیح رکھنا ہے. دنیا کی کوئی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی.